السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہوگا۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین، اولئک یہ وہی لوگ ہیں، الذین جو، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، نشترا جنہوں نے خریدی، الضلالہ گمراہی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی، بالہدی ہدایت کے بدلے۔ اولئکا یہ وہی لوگ، الذین وہ جو، یہ جو نشترا ہے، اس کا جو یاد رکھنے کے لیے اس کو اردو کا لفظ مشتری، آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا جب کوئی پلاٹ وغیرہ سیل کرتا ہے تو لکھا تھا مشتری ہوشیار باش، یعنی جو خریدار ہے وہ ہوشیار ہو جائے۔ اس کا معنی خریدنا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی بیچنا بھی ہوتا ہے، عربی میں دونوں معنوں میں آتا ہے۔ تو بہرحال مشتری کو یاد رکھیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اور ضلالہ یا ضلالہ کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ ضلالت، زواد لام الف لام تے، اس میں بھی آپ غور کریں تو زواد ہے، آگے لام ہے، آگے پھر لام ہے، آگے تے ہے۔ تو ضلالت گمراہی کو کہتے ہیں زواد سے۔ بالہدا، با کے معنی ساتھ ہوتا ہے، ویسے خدا ہدایت سے ہے، ہدن آپ نے پڑھا تھا شروع میں، تو ترجمہ یہ بنا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ فما پس نہ، فا کے معنی پس، ما کے معنی نہ، رابحت تجارتہم، یہ اصل میں لفظ ہے رابحہ، یہ جو تے ہے یہ تو مؤنث کی علامت ہے، تو یہ لفظ بنا رابحہ، جس کا معنی ہوتا ہے فائدہ دینا، نفع دینا۔ یہ نیا لفظ ہے، یہ آپ یاد کر لیں اس کو۔ ویسے اس کو یاد کرنے کا ایک نیمونکس میرے پاس ہے، ربا، رے بے الف حمزہ، وہ بھی عربی کا لفظ ہے، سود کو کہتے ہیں، یہ اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے رابحہ، تو یہ تجارت، یہ نفع ہے۔ سود بھی اصولاً نفع ہوتا ہے، اگرچہ وہ جائز نہیں ہے۔ تو رابحت سود مند نہ ہوا، منافع بخش نہ ہوا، نفع نہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، ہم مانی ان کی، تجارت اردو کا لفظ یہیں سے ہی بنا ہے، عربی کے لفظ تے جیم الف رے تے، تجارہ، پس ان کی تجارت نے نفع نہ دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ کانو ہیں، مہتدین ہدایت پانے والے۔ مہتدین کو بھی غور سے دیکھیں تو ہے دال اور یہ اس کے اندر موجود ہے، تو ہدانہ بھی آپ نے پڑھا، ہدا ہدایت، تو با محاورہ ترجمہ یہ بنے گا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، بس ان کی تجارت نے نفع نہ دیا اور وہ ہدایت والے نہیں۔ مثلہم ان کی مثال، یہ جو مثل ہے میم سے لام،
اردو کا لفظ مثال اور مثل مشہور ہے یا مثال یہ ہے، یہ لفظ اردو کے یہیں سے بنتے ہیں۔ کمثل الذی، کاف کے معنی ہوتا ہے جیسے، جب یہ شروع میں آتا ہے، پھر آگے مثل آ گیا ہے، ان کی مثال، اس کی مثال جیسی ہے، الذی وہ جو، الذی وہ جو، اور کاف جیسی، ان کی مثال اس کی مثال جیسی ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، استوقد نارا، یہ بہت اہم بات بتانے لگا ہوں۔ یہ جو الف سین تے ہے، اس کو الگ کر کے پڑھیں، اور واقعہ اس کا اصل لفظ ہے، روٹ ورڈ ہے نارا، نار کے معنی آگ، آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ نار آگ کو کہتے ہیں، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نار۔ تو یہ جو واقعہ ہے، واقعہ ہوتا ہے ایندھن، واقعہ ہوتا ہے جلنا، اور عربی میں جو چولہا اور انگیٹھی ہوتی ہے اسی کو موقد کہتے ہیں، میم واو کاف دال۔ یہ تو اس کو یاد رکھنے کے لیے ہے، موقد، انگیٹھی، چولہا۔ تو جو است ہے الف سین تے، یہ جب بھی شروع میں آ جائے جن الفاظ کے، تو اس میں کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں، تاکید کے معنی، طلب کے معنی، مانگنے کے معنی، مانگنا، طلب کرنا، کرنا وغیرہ۔ تو یہاں پر اس کے بعد جو واقعہ ہے ایندھن ہے اور نار آگ ہے، تو ہوئے گا آگ جلانا۔ اس کی مثال ہے جس نے آگ جلائی، یہ آگے بھی آئے گا ایندھن کے معنوں میں، وقود الناس اگلی آیت میں۔ تو واقعہ بار موقد کو یاد رکھیں، انگیٹھی اور چولہے کو کہتے ہیں عربی میں، جہاں آگ جلائی جاتی ہے۔ ان کی مثال اس شخص کی مثال جیسی ہے جس نے آگ جلائی۔ فلما، فا کے معنی پس، لما جب، اضاءت روشن ہو گیا، یہ تے پھر مؤنث کی علامت ہے، اور اضاء کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ ضیاء، جیسے ضیاء الحق یا ضیاء روشنی، لوگ نام رکھ لیتے ہیں ضیاء الحق۔ زو بھی، زواد واؤ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے روشنی کے طور پہ۔ بس جب روشن کر دیا ماحولہ، اس کے ارد گرد کو، ماحول اردو میں ہم ماحول کیسا ہے یہ استعمال کرتے ہیں، سائنس میں بھی ہوتا ہے سائنسی ماحول، اور ماحول ہم عام طور پہ بھی گھر کا ماحول، محلے کا ماحول، شہر کا ماحول یہ استعمال کرتے ہیں، اس کے ارد گرد کو۔ ذہاب اللہ ہو، اللہ لے گیا، ذہابہ کا معنی ویسے ہوتا ہے جانا، اور جب ذہابہ کے بعد با لگ جائے، جیسے ذہاب اللہ بنورہم بازر بھی، تو اس کا معنی لے جانا، لے گیا، سلب کر لیا اللہ نے، نورہم ان کے نور کو، ان کی روشنی کو، اللہ نے ان کی روشنی کو سلب کر لیا، اللہ لے گیا ان کے نور کو، ان کی روشنی کو۔ وَتَرَكَهُمْ، اور چھوڑ دیا ان کو، ترک کرنا اردو میں ہم چھوڑنے کو کہتے ہیں، جیسے ہم کوئی سگریٹ چھوڑ دے تو ہم کہتے ہیں سگریٹ ترک کر دی، پنجابی میں بھی کہتے ہیں ترک کر دیا۔ وَتَرَكَهُمْ، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، فی کے معنی میں ظلمت، اندھیرے کو کہتے ہیں اردو میں، تو ظلمت کا لفظ یاد رکھیں اردو کا، اندھیروں میں ظلمات ہے، لا یبصرون، نہیں، یبصرون آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا، دیکھ نہیں پاتے، بصارت نہیں ہے ان کی۔ ترجمہ یہ بنا، ان کی مثال اس شخص کی مثال جیسی ہے جس نے آگ جلائی، جب اس کا ماحول روشن ہو گیا، یعنی جہاں آگ جلائی گئی تھی وہاں ارد گرد روشن ہو گیا، تو اللہ ان کی روشنی کو لے گیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ دیکھ نہیں پاتے۔
یہ آسان سا ترجمہ تھا، تو اب اس کی تفسیر کے لیے واپس آ جائیے۔ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالی ابھی تک منافقین کے گروہ کی بات بتا رہا ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ انہوں نے ہدایت کو بیچ ڈالا اور گمراہی کو خرید لیا۔ ہدایت کیا ہے؟ اسلام ہے، حق ان تک پہنچا، لیکن انہوں نے اس کی بجائے گمراہی کی طرف آئے، تو ایک طرح کی یہ تجارت ہے، ان کی لینا دینا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کی تجارت نے فائدہ نہ دیا۔ ان کو کیسے فائدہ نہ دیا؟ دنیا میں بھی آخر وہ ان کی منافقت کا پتہ چلے گا، اور پھر آخرت میں جو انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے تو ان کی تجارت بری نکلی۔ 4 دن کے لیے انہوں نے یہ گھاٹے کا سودا کر لیا، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ یہ اللہ پاک اپنے نبی کو بتا رہے ہیں، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ زیادہ ٹینشن نہ لیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ جب حق کو دیکھ کر نہیں آتے جان بوجھ کر، تو پھر یہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ آگے فرمایا، ان کی مثال دے کر اللہ نے سمجھایا، دیکھیں کیسی پیاری مثال دی، کہ ان لوگوں کی جو منافق لوگ ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آگ جلائے۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی آگ جلائی اور اس سے روشن ہو گیا ارد گرد، اسلام کی شمع جب جلی تو روشنی پھیل گئی۔ لیکن ان بدبختوں کے لیے کیا ہوا؟ ان کے ڈھیٹ ہونے کی وجہ سے، حق کو دیکھ کر نہ ماننے کی وجہ سے، اللہ ان کی روشنی کو لے گیا، اللہ نے ان کی پاور ہی چھین لی۔ اب ان کو حق نظر نہیں آتا، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، اور وہ دیکھنے والے نہیں۔ دیکھیں کہ ایک جگہ روشنی چل رہی ہے تو ہر ایک فائدہ اٹھاتا ہے روشنی سے۔ تو جو ایسے کردار کے لوگ ہیں، دل سے اور زبان سے، اور ان کے لیے اللہ نے پھر یہ سزا کے طور پہ ان کی یہ پہچاننے کی قوت ہی سلب کر لی، اور اب ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی حق بات نہیں پہچان سکتے، اور اندھیروں میں ہی وہ رہیں گے۔ یہ آج کا سبق تھا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ریکارڈنگ بھی ہم بھیجتے ہیں، اور یوٹیوب پہ بھی یہ سبق اویلیبل ہوتا ہے۔ آپ بار بار سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو، جو لنک ہم بھیجتے ہیں، اس کو آپ سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو یہ سارے اسباق ہر وقت میسر ہوں اور آٹومیٹیکلی پہنچ جائیں۔ جزاک اللہ۔